سورہ آل عمران کی آیت نمبر 76 میں میرا مالک فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، فرمایا کہ بے شک اللہ متقین سے محبت فرماتا ہے، جو تقوی اختیار کرنے والے، اعمال صالح کرنے والے، نیک اعمال کرنے والے۔ فرمایا کہ اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا، آپ سے پوچھا کہ یہ تقوی کیا ہے کہ جس کے اندر یہ پایا جائے تو رب اس سے محبت فرماتا ہے، تو یہ تقوی ہے کیا چیز؟ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر ایک کانٹے دار بازار ہو تو انسان جب اس سے چلے گا تو اپنے کپڑوں کو لپیٹ کر سمیٹ کر پھر وہاں سے گزرے گا کہ کہیں کوئی کانٹا میرے کپڑوں میں نہ لگ جائے، میرے کپڑے پھٹ نہ جائیں۔ تو فرمایا کہ انسان اس سے اپنی ہر شے کو سمیٹ کر کلوز کر کے پھر اس بازار سے گزرے گا کہیں کانٹے مجھے لگ نہ جائیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح انسان اپنی زندگی کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سمیٹ کے چلے کہ اس کا قدم کبھی بھی اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جائے، گناہ کی طرف نہ جائے، بے حیائی کی طرف، بد نگاہی کی طرف، گالی گلوچ، غیبت، چغلی، حسد، یعنی کہ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے محفوظ رکھنا یہ تقوی ہے۔ اعمال صالح کرنا، نیک اعمال کرنا یہ تقوی ہے۔ نمازوں کی پابندی کرنا، اور ایک آسان مثال کے ساتھ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں کہ تقوی کیا ہے۔ تقوی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ رب العزت تمہارا جانا پسند نہیں کرتا وہاں تمہیں نہیں جانا چاہیے، اور جہاں تمہارا مالک تمہیں جانا پسند کرتا ہے وہاں تمہیں جانا چاہیے۔ اب مالک پسند کرتا ہے کہ میرا بندہ میرے گھر کے اندر آئے، تو جب اس کے گھر کا وقت ہو جائے تو پھر وہاں ہمیں موجود ہونا چاہیے، یہ تقوی ہے۔ یعنی کہ المختصر، جہاں تمہارا رب جانا پسند کرتا ہے وہاں سے غیر حاضر نہ ہو، اور جہاں پر جانا پسند نہیں کرتا وہاں پر حاضر نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے، اعمال صالح کرتا ہے، متقی و پرہیزگار بن جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو اللہ اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے پیار فرماتا ہے۔ تو ایک صفت ہے تقوی کہ جب انسان میں پایا جائے تو رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 146 کے اندر کہ اللہ کس سے محبت فرماتا ہے؟ ارشاد فرمایا واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے، کہ جو شخص ہر حال کے اندر صبر کرے، ہر حال کے اندر صبر و شکر کے ساتھ کام لے، تو فرمایا میں خالق ہو کر اپنے اس بندے سے محبت کرتا ہوں، اپنے اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ تو اب صبر کیا ہے؟ انسان پہ کوئی مشکل آ جائے تو اس پر واویلا نہ کرے، اس پر شکوہ و شکایت نہ کرے، اس پر طعنہ زنی نہ کرے، اس پر طرح طرح کے الفاظ نہ بولے، بلکہ اس پر صبر کرے۔ انسان کو بیماری آ جائے
پریشانی آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے، یا اس کا کوئی بچہ فوت ہو جائے، تو فرمایا کہ اس پر اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے، صبر کے دامن کو نہ چھوڑے۔ تو جب انسان صبر کے دامن کو پکڑ لیتا ہے تو رب خالق ہو کر اپنے اس بندے سے محبت فرماتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث ہے، حدیث نمبر 2999، صحیح مسلم شریف کے اندر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی بڑا عجیب ہے۔ کیا عجیب ہے؟ فرمایا کہ جب کسی مومن کو خوشی پہنچتی ہے تو اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جب خوشی پہنچے تو اس پر کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو جب آپ اپنی خوشی پر اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تمہاری خوشیوں میں اضافہ فرما دے گا، اللہ تمہاری خوشیوں کے اندر برکت فرما دے گا، رحمت فرما دے گا۔ اور اب کا قرآن یہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، فرمایا کہ جو شخص رب کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی نعمتوں پر، اس کے فضل پر، اس کی رحمت پر، اس کے کرم پر، اس کی عنایات پر، فرمایا کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ اسے مزید عطا فرما دیتا ہے۔ تو جب انسان کو خوشی ملے تو اس پر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے کہ جب اسے خوشی ملتی ہے اس پر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور فرمایا کہ جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس پر وہ صبر کرتا ہے، اس پر واویلا نہیں کرتا۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا معاملہ اس کے برعکس ہے کہ جب ہمیں خوشی ملے تو ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں، جب ہمیں کوئی خوشی مل جائے ہم شریعت کو بھول جاتے ہیں، ہم شریعت اسلامیہ کو پامال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، یہ خوشی کی ہے، اللہ رب العزت کی نعمت ہے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ ہمارے ہاں خوشی کا ماحول کیا ہے ہم خود جانتے ہیں، ہم خود اس بات کو جانتے ہیں کہ جب اللہ نے نعمت عطا کی ہے، اپنا فضل عطا کیا، اپنی رحمت عطا کی، اس پر چاہیے تو یہ تھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی بارگاہ میں ہم سجدہ ریزی کریں، رب کا قرآن پڑھیں، تسبیح کریں، ذکر اذکار کریں، اس کے نام کی محفل کو سجا لیں، اس کے محبوب کے ذکر کی محفل کو سجا لیں۔ چاہیے تو ہمیں یہ تھا کہ ہم رب کا شکر ادا کریں، لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر خوشی کو نئے انداز کے اندر سیلیبریٹ کیا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نعمت کا شکر نہیں ہے کہ جب ہم شریعت کو پامال کر دیں۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مومن کو خوشی ملتی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، وہ سجدہ شکر کرتا ہے، نہ کہ اس پر شریعت کو پامال کرتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے، مثال کے طور پر بیمار ہو گیا، اب بیمار بندہ جب بیماری کی شدت میں آئے تو منہ سے بڑے عجیب الفاظ نکالتا ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ صبر کرے، لیکن وہ واویلا کہ یہ بیماری صرف مجھے ہی لگنی تھی، اس طرح کے الفاظ، اس بیماری کے لیے میں ہی ملا تھا، یعنی کہ ایسے الفاظ جو شکوے کے ہیں، جو طعنہ زنی کے ہیں، ایسے الفاظ اپنے منہ سے نکالتے تو یہ صبر نہیں ہے، یہ شکوہ ہے، یہ شکایت ہے، اور رب اس کو پسند نہیں فرماتا۔ تو خلاق عالم جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبر کرنے والے، واللہ یحب الصابرین، فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ہیں میں خالق ہو کر اپنے اس بندوں سے محبت فرماتا ہوں۔